أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم۔ یہ سورت جمعہ کی 3، 4 اور 5 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں فرماتا ہے وہی ہے جس نے امیوں کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، اور وہ پہلے یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور ان کے سوا ایک دوسری قوم میں بھی وہ اس کو بھیجے گا جو ابھی تک ان سے نہیں ملی، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک نعت 1976 میں بعنوان ظہور خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہی تھی۔ اس نعت کا میں آخری بند پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، ایک میں بھی تو ہوں یا رب سید تہ دام اس کا، دل گاتا ہے گن اس کے، لب جپتے ہیں نام اس کا، آنکھوں کو بھی دکھلا دے آنا لب بام اس کا، کانوں میں بھی رس گھولے ہر گام خرام اس کا، خیرات ہو مجھ کو بھی ایک جلوہ عام اس کا، پھر یوں ہو کہ ہو دل پر الہام کلام اس کا، اس بام سے نور اترے نغمات میں ڈھل ڈھل کر، نغموں سے اٹھے خوشبو ہو جائے سرود عنبر،
اپنی نعت میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کی خیرات مانگنے کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی تھی کہ میرے دل پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدق سے بھرا ہوا کلام نازل ہو، اور پھر یہ بھی خواہش کی کہ یہ سب کچھ نغمات یعنی اشعار کے رنگ میں ہو۔ اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، میں یہ سب باتیں آپ سب کے آگے ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، ہم احمدی ایمان رکھتے ہیں کہ قادیان میں حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ظہور سورۃ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری آمد یعنی سیکنڈ کمنگ تھا، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا تھا۔ جیسے کہ کوئی شاعر کہتا ہے، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شان میں، محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں۔ اور سامعین کرام، آپ سب کو یہ بھی واضح رہے کہ حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں جس ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی، وہ بھی پیشگوئی مسیح موعود میں شامل ہے، لہذا اس کا نزول بھی سورۃ جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم کے وہو العزیز الحکیم کا مصداق ہے۔ اللہ تعالی نے ایک بار پھر ظہور خیر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے مطابق خلیفہ رابع صاحب سے ان کے اشعار میں موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے نزول کے رنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ثانی یعنی سیکنڈ کمنگ کی تصدیق کروائی ہے۔ اس ضمن میں بہت ساری باتیں خاکسار اپنے پچھلے 1 فروری 2013 کے خطبہ جمعہ میں بیان کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے آنے والے موعود ذکی غلام کی جگہ جگہ پر اور کس طرح بالواسطہ تصدیق کروائی ہے۔ اس ضمن میں جناب تنویر شاہ صاحب کے سوالوں کے جواب کے سلسلہ میں آج کا میرا خطبہ جمعہ آخری خطبہ ہوگا۔ افراد جماعت کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی۔ اس ضمن میں ایک انتہائی اہم اور غور طلب سوال یہ ہے کہ موعود اور مبشر ذکی غلام کی روحانی ماں اور روحانی باپ کون ہیں؟ میرے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع یہی سوال ہے۔ سامعین کرام، اس سوال کے جواب کے سلسلے میں اولاً گزارش ہے کہ آپ سب کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی بقا اور انسانی افزائش کے سلسلے کو مرد اور عورت کے جنسی ملاپ کے ذریعے قائم کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون سے ہٹ کر موسوی مریم صدیقہ علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت دی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیات نمبر 17 سے 22 تک میں فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا
فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تو کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر مشرق کی جانب ایک جگہ چلی گئی، پس اس نے ان سے پردہ کر لیا، تب ہم نے اس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا اور اس نے اس کے لیے ایک بشر کا تمثل اختیار کر لیا۔ اس نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان خدا کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ فرشتہ نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا رسول ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاک اور نیک لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتہ نے کہا اسی طرح ہے بات جس طرح تو نے کہی ہے، لیکن تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات میرے لیے آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ امر ہماری تقدیر میں طے ہو چکا ہے۔ سامعین یہ بھی یاد رکھیں کہ روحانی بقا اور روحانی افزائش کا سلسلہ بھی جسمانی افزائش کی طرح اس دنیا میں جاری و ساری ہے۔ روحانی سلسلے میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ روحانی بزرگوں کی دعا اور توجہ کی بدولت بعض دیگر روحانی وجودوں کو پیدا کرتا ہے۔ مثلا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں۔ یہ آیات سورۃ بقرہ 128، 129 اور 130 آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، یہ دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ قبول فرما، یقیناً تو ہی بہت سننے والا اور علم والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک فرما بردار امت بنائیو، اور ہمیں اپنی عبادتوں اور قربانیوں کے طریقے سکھا، اور ہماری طرف فضل کے ساتھ توجہ فرما، یقیناً تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے، اور انہیں پاک کر، یقیناً تو ہی عزیز اور حکیم ہے۔ اور پھر سامعین کرام، قریباً 2500 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اول کی دعا کے نتیجے میں یہ روحانی وجود، جس کا نام نامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، مکہ میں قریش کے ایک معزز قبیلہ میں حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں جس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی بشارت دی ہوئی ہے، سامعین کرام اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت سے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام مراد نہیں تھے جن پر انجیل نازل ہوئی تھی، بلکہ امت محمدیہ میں کسی روحانی مریم کی دعا اور توجہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والا کوئی روحانی وجود ہے، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم سے کامل مماثلت اور کامل مشابہت کی وجہ سے مسیح عیسیٰ ابن مریم قرار دیا تھا۔ ثالثاً، جیسا کہ خاکسار پہلے خطبات جمعہ میں ان تمام الہامات کا ذکر کر چکا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو محمدی مریم کا روحانی مقام بخشا تھا، اور پھر ہوشیارپور میں شیخ مہر علی رئیس کے طویلہ میں آپ کی دعاؤں کے نتیجہ میں آپ علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔ سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انوائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب شکو اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا،
وہ کلمۃ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلائے، کان اللہ نزلہ من السماء، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور ضمیر کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکان امرن مقضیہ، اشتہار 20 فروری 1886۔ اور سامعین کو واضح رہے کہ جماعت احمدیہ میں یہ ماؤد ذکی غلام ہی وہ ماؤد مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے آگے پیش گوئی فرمائی تھی، اور علماء امت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اس کے نزول کے بعد دین اسلام ادیان باطلہ پر غالب آ جائے گا، جیسا کہ اس ضمن میں حکم و عدل حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام براہین احمدیہ یعنی روحانی خزائن جلد 1 کے صفحہ نمبر 593 حاشیہ در حاشیہ پر فرماتے ہیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ سورۃ الصف آیت نمبر 10۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعے سے ظہور میں آئے گا۔ اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمعی آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا۔ یہ بتانے اور ثابت کرنے کے بعد کہ ماؤد ذکی غلام کی روحانی ماں محمدی مریم حضرت مرزا غلام علیہ السلام ہیں، اب میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ اس ماؤد ذکی غلام کے روحانی باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے ثبوت کے لیے خاکسار حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی ایک خواب اور آپ کا ایک اقتباس آپ سب کے آگے پیش کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام برہین احمدیہ، جس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 3 تا 4 اور روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 274 تا 276 حاشیہ در حاشیہ نمبر 1 میں حضور علیہ السلام لکھتے ہیں، اس احکر نے 1864 یا 1865 عیسوی میں یعنی اسی زمانہ کے قریب جب یہ ضعیف اپنی عمر کے پہلے حصہ میں ہنوز تحصیل علم میں مشغول تھا، جناب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دینی کتاب تھی کہ جو خود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب کو دیکھ کر عربی زبان میں پوچھا کہ تو نے اس کتاب کا کیا نام رکھا ہے؟ خاکسار نے عرض کیا کہ اس کا نام میں نے قطبی رکھا ہے، جس نام کی تعبیر اب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر کھلی کہ وہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے، جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے 10,000 روپیہ کا اشتہار دیا گیا ہے۔ غرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب مجھ سے لے لی، اور جب وہ کتاب حضرت اقدس نبوی کے ہاتھ میں آئی تو آن جناب کا ہاتھ مبارک لگتے ہی ایک نہایت خوش رنگ اور خوبصورت میوہ بن گئی کہ جو امرود سے مشابہ تھا مگر بقدر تربوز تھا۔ آن حضرت نے جب اس میوہ کو تقسیم کرنے کے لیے کاش کرنا چاہا تو اس قدر اس میں سے شہد نکلا کہ آن جناب کا ہاتھ مبارک مرفق تک شہد سے بھر گیا۔
تب ایک مردہ کہ جو دروازے سے باہر پڑا تھا آن حضرت کے معجزہ سے زندہ ہو کر اس عاجز کے پیچھے آ کھڑا ہوا، اور یہ عاجز آن حضرت کے سامنے کھڑا تھا جیسے ایک مستغیث حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور آن حضرت بڑے جاہ جلال اور حاکمانہ شان سے ایک زبردست پہلوان کی طرح کرسی پر جلوس فرما رہے تھے۔ پھر خلاصہ کلام یہ کہ ایک کاش آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو اس غرض سے دی کہ تا میں اس شخص کو دوں کہ جو نئے سرے سے زندہ ہوا، اور باقی تمام کاشیں میرے دامن میں ڈال دیں، اور وہ ایک کاش میں نے اس نئے زندہ کو دی اور اس نے وہی کھا لی۔ پھر جب وہ نیا زندہ اپنی کاش کھا چکا تو میں نے دیکھا کہ آن حضرت کی کرسی مبارک اپنے پہلے مکان سے بہت ہی اونچی ہو گئی، اور جیسے آفتاب کی کرنیں چھوٹتی ہیں ایسا ہی آن حضرت کی پیشانی مبارک متواتر چمکنے لگی کہ جو دین اسلام کی تازگی اور ترقی کی طرف اشارت تھی۔ تب اسی نور کے مشاہدہ کرتے کرتے آنکھ کھل گئی، والحمدللہ علی ذالک۔ سامعین کو یاد رہے کہ خواب میں ذکر کیا گیا مردہ ہی آئندہ زمانے میں محمدی مریم کو بشارت دیا جانے والا ذکی غلام اور مسیح عیسیٰ ابن مریم تھا، جس کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ میں پیشگوئی فرمائی ہوئی ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ لوگوں سے بتا رہا ہوں اس خدا نے مجھے بتائی ہیں جو اس کائنات کا مالک ہے۔ محمدی مریم اپنے ماؤ ذکی غلام کے متعلق مزید فرماتی ہیں، اس جگہ آنکھیں کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں، یہ جو ابھی میں نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی پڑھی ہے اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ صرف پیشگوئی ہی نہیں بلکہ ایک عظیم مشان نشان آسمانی ہے جس کو خدائے کریم جل شانہ نے ہمارے نبی کریم رؤوف و رحیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و عظمت ظاہر کرنے کے لیے ظاہر فرمایا ہے، اور در حقیقت یہ نشان ایک مردہ زندہ کرنے سے 100 درجہ اعلیٰ و اولا و اکمل و افضل و اتم ہے، کیونکہ مردہ کے زندہ کرنے کی حقیقت یہی ہے کہ جناب الہی میں دعا کر کے ایک روح واپس منگوایا جاوے، مگر اس جگہ بفضل ہی تعالیٰ و احسانہ و بابرکت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم نے اس عاجز کی دعا کو قبول کر کے ایسی بابرکت روح بھیجنے کا وعدہ فرمایا جس کی ظاہری و باطنی برکتیں تمام دنیا پر پھیلیں گی۔ اگرچہ بظاہر یہ نشان احیاء موتا کے برابر معلوم ہوتا ہے، مگر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ یہ نشان مردوں کے زندہ کرنے سے 100 درجہ بہتر ہے۔ مردہ کی بھی روح ہی دعا سے منگوائی جاتی ہے، اور اس جگہ بھی دعا سے ایک روح ہی منگوائی گئی ہے، مگر ان روحوں اور اس روح میں لاکھوں کوسوں کا فرق ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں چھپے ہوئے مرتد ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا ظہور دیکھ کر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بڑا رنج پہنچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ یہ اشتہار واجب الاظہار مجموعہ اشتہارات جلد اول صفحہ 114 اور 115 پر حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے درجہ بالا خواب اور حوالہ سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے کہ خواب میں جو مردہ زندہ ہوتا ہے وہی موعود ذکی غلام ہے، اور وہی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کے مطابق امت محمدیہ اور دنیا کی اصلاح کا کام سر انجام دینا ہے۔ اور اس طرح موعود ذکی غلام کی روحانی ماں محمدی مریم یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں، جن کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں یہ نشان رحمت انہیں بخشا گیا، اور اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موعود ذکی غلام کے روحانی باپ ہیں، جن کی برکت اور معجزہ سے وہ روحانی مردہ زندہ ہوا۔
गुज़श्ता खुतबा जुमा में इस आजिज़ ने अपने एक पैरोकार का अपने मुतल्लिक एक ख्वाब सुनाया था, जिसमें वो देखते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक और पाक वजूद इस आजिज़ के वजूद में तब्दील हो गया था। इसी ज़िमन में आज मैं आपको एक और ख्वाब सुनाता हूँ। ये ख्वाब मेरी एक भतीजी ने अप्रैल 2004 में देखा था, और मेरी मरहूम वालदा साहिबा अपने बेटे के सिलसिले में अपनी पोती के मुंह से ये ख्वाब 2 दफ़ा सुनकर 11 जुलाई 2004 को बड़े इत्मीनान के साथ अपने सफ़र आखिरत पर रवाना हुई थी। मेरी ये भतीजी अपने चचा यानी इस आजिज़ को अपने ख़त में लिखती हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ख्वाब में देखा कि कोई नामालूम घर है, लेकिन है हमारे डावर। अम्मा जान और साथ मैं दोनों बैठी हुई हैं। यहाँ पर अम्मा जान से मुराद है मेरी वालदा साहिबा यानी मेरी भतीजी की दादी। बाकी घर वाले भी हैं, लेकिन सब ठीक तरह से नज़र नहीं आते। फिर देखती हूँ कि शुमाल की तरफ हमारा मुंह है। शुमाल की तरफ ही आसमान पर चचा गफ़ार की बड़ी और रंगीन तस्वीर नज़र आती है, एक झलक की तरह। मैं अम्मा से कहती हूँ कि देखो अम्मा, चचा की तस्वीर नज़र आ रही है। साथ ही मेरे आंखों में आंसू भर आते हैं। चचा की तस्वीर फ़ौरन ख़त्म हो जाती है, तो फिर एक झलक की तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर नज़र आती है, फिर ख़त्म हो जाती है। वस्सलाम, आपकी भतीजी मोरखत 3 अप्रैल 2004। सामीन किराम, अब ये आजिज़ नहीं बल्कि और लोग मेरे मुतल्लिक ख्वाबें देखते हैं। कभी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक और पाक वजूद इस आजिज़ के वजूद में बदल जाता है, और कभी इस आजिज़ की तस्वीर की जगह हज़रत मेहदी व मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर ज़ाहिर हो जाती है। ये दोनों ख्वाबें क्या पैगाम देती हैं? यही कि इस आजिज़ की रूहानी माँ मुहम्मदी मरियम है और रूहानी बाप हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। सामीन किराम, उम्मते मुहम्मदिया का वो माऊज़ ज़की ग़ुलाम और मसीह ईसा इब्ने मरियम कितना खुश नसीब वजूद है, जिसको हज़रत मेहदी व मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ऐसी रूहानी माँ मिली, और हज़रत ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा रूहानी बाप मिला है। इससे पहले खाकसार अपनी सच्चाई के हक़ में खलीफा राबे साहब के 6 अशार और 1 इक़्तिबास और 1 नज़म गज़ल आपके लिए पेश कर चुका है। आज 9वें नंबर पर खाकसार अपनी सदाकत के हक़ में खलीफा राबे साहब की एक और नज़म पेश करता है। ये नज़म जलसा सालाना जर्मनी 1990 के मौका पर पढ़ी गई थी। पहले इस गज़ल को बमा उसके पस मंज़र जो कि खलीफा साहिब ने ख़ुद बयान फरमाया था, मैं आपके आगे पढ़ता हूँ। नज़म इस तरह है, जाएं जाएं हम रूठ गए, अब आकर प्यार जताए हैं। जब हम ख्वाबों की बातें हैं, जब हम यादों के साए हैं। अब किसको भेज बुलाएंगे, कैसे सीने से लगाएंगे। मरकर भी कोई लौटा है, साए भी कभी हाथ आए हैं। क्या कब्रों पर रो रो कर ही नैनों की प्यास बुझा लेंगे। क्या यूं भी किसी ने रूठे यार मनाकर भाग जगाए हैं। जब रोते रोते मंद गईं आंखें गुल गुल कर जो चराग बुझे। अब उनकी पगली यादों में क्या बैठे नीर बहाए हैं। जो सुबह का रास्ता तकते तकते अंधेरों में ख्वाब हुए। अब उनके बाद आप उनके लिए क्या खाक सवेरे लाए हैं। हमने तो आपको अपना अपना कहकर लाख बुलाक भेजा, पर फिर भी आप नहीं आए। आप अपने हैं कि पराए हैं। अब आपकी बारी है तड़पें, अब आप हमें आवाज़ें दें। रोते जागे सोते में हंसे कि ख्वाब मिलन के आए हैं। हम जिन राहों पर मारे गए
وہ سچ کی روشن راہیں تھیں، ظالم نے اپنے ظلم سے آپ اپنے ہی افق دھندلائے ہیں۔ ہم آبی بسے ہیں اپنے خوابوں کی سرمد تعبیروں میں، آپ اب تک فانی دنیا میں سپنوں سے دل بہلائے ہیں۔ ہر خوشبو اور ہر رنگ کے لاکھوں پھول کھلے ہیں آنگن میں، پھر چند گلوں کی یادیں کیوں کانٹوں کی طرح تڑپائے ہیں۔ سامعین، آخری مقطع جو اس نظم کا یا غزل کا ہے وہ اب سنیے۔ جناب خلیفہ رابع صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ہم سرافراز ہوئے رخصت، ہے آپ سے بھی امید بہت، یہ یاد رہے کس باپ کے بیٹے اور کس ماں کے جائے ہیں۔ خلیفہ رابع صاحب نے اپنی غزل کے پس منظر کے سلسلے میں جو کہا وہ ماہنامہ جرمنی جولائی اگست 1990 کے صفحہ 28 پر درج ہے۔ آپ کہتے ہیں، ایک اور رویا جس میں انظار کا پہلو بھی تھا اور ایک خوشخبری کا رنگ بھی رکھتی تھی، وہ اگرچہ میں اپنے بعض دوستوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں لیکن جماعت کے سامنے غالباً ابھی تک پیش نہیں کی۔ جب حضرت ملک سیف الرحمن صاحب کا وصال ہوا تو جس دن اس کی اطلاع ملی اس سے پہلی رات میں نے یہ رویا دیکھی کہ اقبال کی ایک مشہور غزل کے 2 اشعار میں پڑھ رہا ہوں، اور خاص اس میں درد کی کیفیت ہے، اور اقبال کی یہ وہ غزل ہے جو بچپن میں کالج کے زمانے میں مجھے بہت پسند تھی، لیکن چونکہ مدت سے پڑھی نہیں اس لیے خواب میں کوشش کر کر کے یاد کر کے وہ شعر پڑھتا ہوں اور پھر آخر یاد آ جاتے ہیں اور وہ رواں ہو جاتے ہیں۔ اور وہ شعر یہ تھے، تھا جنہیں ذوقے تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدہ دیدار عام آیا تو کیا، آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی تڑپ، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا۔ تو بہت ہی دردناک اشعار ہیں، اور جب آنکھ کھلی تو میرے دل پر بہت ہی اس بات کا گہرا اثر تھا اور غم کی کیفیت تھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سلسلے کے ایسے بزرگ جن کا خدا کے نزدیک ایک مرتبہ ہے رخصت ہونے والے ہیں، جو انتظار کی راہ دیکھتے دیکھتے میرے جانے سے پہلے پہلے وصال پا جائیں گے۔ دوسرے دن صبح جب ملک سیف الرحمن صاحب کے وصال کی اطلاع ملی تو اس وقت لاہور کے دوست چودھری حمید نصر اللہ صاحب اور ان کے ساتھ 1-2 اور وکلاء بھی تھے، یہ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ان سے میں نے بیان کی اور میں نے کہا کہ میں نیک فال کے طور پر، یعنی اگرچہ لفظ نیک فال کا اطلاق پوری طرح تو نہیں ہوتا مگر ان معنوں میں نیک فال کے طور پر کہ گویا انظار ٹل چکا ہے اور جو ہونا تھا ہو چکا ہے، اس خواب کے مضمون کو ملک سیف الرحمن صاحب کے وصال پر لگا رہا ہوں۔ اگرچہ وہ اس عرصہ میں ملتے بھی رہے لیکن جس مرتبے کے انسان تھے، خواب میں جیسا میرے ذہن پر تھا کہ اس مرتبے کا کوئی انسان رخصت ہونے والا ہے، یہ ان پر صادق آتا ہے۔ اور دوسرا یہ خیال تھا کہ ملک صاحب کو خواہش تو بہرحال یہی ہوگی کہ میں بھی ربا جاؤں اور ربا میں واپسی ہو اور اس تقریب میں شمولیت ہو، تو اس خیال سے اگر اس پر اطلاق ہو جائے تو کوئی بعید از قیاس بات نہیں۔ آپ کو میں رویا بتاتے ہوئے اس دعا کی تحریک کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ انظار کا پہلو یہاں تک ہی ٹل جائے اور جو دوسرا پہلو ہے واپسی کا، اس کے آثار جلد جلد ظاہر ہوں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ایسی حالت میں لے کے جائے کہ کم سے کم تکلیف کی خبریں ملیں۔ اب کے بار خدا کرے، یعنی میں تو دعا کے رنگ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بظاہر چیز ناممکن بھی ہو تو دعا کے ذریعے ممکن بن سکتی ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اب کے بعد واپسی تک کوئی فوت نہ ہو، وفات کا جو سلسلہ ہے وہ تو جاری رہے گا، لیکن دعا کرتے وقت یہ کہنے میں کیا حرج ہے کہ کوئی بھی نہ ہو۔ اس لحاظ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دعا کریں کہ کم سے کم لوگ، اگر فوت ہونا کسی کا مقدر بھی ہے تو کم سے کم لوگ اس عرصے میں وفات پائیں، اور کم سے کم لوگوں کے متعلق پھر یہ دردناک مضمون صادق آئے کہ
تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدائے دیدار عام آیا تو کیا۔ یہ تو ان کا پس منظر تھا اپنی خواب کے بارے میں۔ سامعین کرام، اپنی غزل کے پس منظر کے سلسلے میں خلیفہ رابع صاحب نے اپنی ایک رویا بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ہی رویا میں اقبال کے 2 شعر دہرانے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اس ضمن میں عرض ہے کہ خلیفہ رابع صاحب نے رویا میں اقبال کے 2 اشعار کے دہرانے کی جو تعبیر کی ہے وہ ان کے فہم کے مطابق درست ہوگی، اور یہ بھی کہ خلیفہ رابع صاحب نے مذکورہ بالا نظم جناب ملک سیف الرحمن صاحب کی زبانی اپنے متعلق کہی ہو، لیکن بعض اوقات ایک رویا مختلف رنگوں میں بھی پوری ہو جاتی ہے۔ خاکسار ذیل میں اقبال کے دونوں اشعار اور خلیفہ صاحب کی غزل کے مقطع کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہے۔ سامعین کرام، خلیفہ صاحب نے اپنے کسی خواب میں اقبال کے جو یہ شعر پڑھے تھے، تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لے کے اب تو وعدائے دیدار عام آیا تو کیا، آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا۔ پہلی گزارش سنیے۔ سامعین کو یاد رہے کہ اقبال اپنے اشعار میں کسی جلاوطن خلیفے کی جلاوطنی کے بعد اس کی واپسی کے سلسلے میں اشعار نہیں کہہ رہے، یہ نوٹ کریں اپنے ذہن میں، بلکہ وہ کسی عظیم موعود اور کسی عظیم دیداور کی آمد کے موقع پر شکوہ کر رہے ہیں کہ جب اپنوں اور غیروں کے ہاتھوں اس کے دین اور اس کی ملت کا کام تمام ہو چکا ہو۔ آج دین اسلام اور عالم اسلام کی جو زبوں حالی ہے، کیا اب سے پہلے بھی اس جیسا یا اس سے برا وقت کبھی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت پر آیا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کچھ اپنوں کی غداریاں اور کچھ غیروں کے عناد کی وجہ سے آج دین اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے غلام بنانے کے لیے ہنود، یہود اور نصارہ کا خاموش اجماع ہو چکا ہے۔ لہذا اقبال اپنے اشعار میں امت کے کسی عظیم موعود کی آمد کے موقع پر اس کے آگے یہ رونا رو رہے ہیں کہ تھا جنہیں ذوق تماشا وہ تو رخصت ہو گئے، لیکن اب تو وعدائے دیدار عام آیا تو کیا، آخر شب دید کے قابل تھی بسمل کی طرف، صبح دم کوئی اگر بالائے بام آیا تو کیا۔ دوسری گزارش سنیے۔ جماعت احمدیہ میں ایک موعود ذکی غلام مسیح الزماں کا نزول ہونا ابھی باقی ہے، اور یہی موعود ذکی غلام امت محمدیہ کا موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہے۔ اور پھر یہ بھی واضح رہے کہ اس نزول فرمانے والے موعود ذکی غلام کی روحانی ماں محمدی مریم یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام ہیں، اور اس کے روحانی باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تیسری گزارش سنیے۔ رسالہ الوصیت کے مطابق موعود ذکی غلام نے روح القدس پا کر کسی انتخابی امام کے وقت میں نازل ہونا ہے۔ حضرت بانی جماعت علیہ السلام کے بعد آپ کا کوئی انتخابی امام، بھلے وہ نام کا ہی امام کیوں نہ ہو، اگر وہ اقبال کے مذکورہ اشعار کے حوالہ سے اپنی غزل کے مقطع میں یہ کہیں کہ ہم سر افراز ہوئے رخصت ہے آپ سے بھی امید بہت، یہ یاد رہے کس باپ کے بیٹے اور کس ماں کی جائے ہیں۔ سامعین کرام، بے شک وہ خلیفہ اپنا یہ شعر اپنے ہی متعلق کسی کے منہ میں ڈال رہا ہو، تب بھی اس شعر کا مصداق سوائے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ محمدی مریم ایسی عظیم روحانی ماں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا عظیم روحانی باپ ملنے کا اسی موعود کو اعزاز نصیب ہے۔ اس موعود روحانی ماں اور اس موعود روحانی باپ کے ہوتے ہوئے نہ کسی اور ماں کی قدر و قیمت ہے اور نہ ہی کسی باپ کی۔ یہ جو اعتراض مجھ پر کیا گیا تھا
کہ خاکسار نے خلیفہ رابع صاحب کے اشعار کو اپنی تحریرات میں جا بجا بطور حوالہ اور زور پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سوال کنندہ کو اپنے اعتراض کی حقیقت کا بھی علم ہو گیا ہوگا اور دیگر سامعین کو بھی ایسے اعتراض کی حقیقت سے آگاہی ہو گئی ہوگی۔ اب میں سوال کنندہ کا اگلا سوال لیتا ہوں۔ یہ جو پچھلے خطبات آئے ہیں 4 یا 5 وہ اتنے ہی ایک سطر یا 1.5 سطر کی جو ان کا اعتراض تھا اس پہ میں نے دیے ہیں۔ آگے آپ لکھتے ہیں، یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کا دیگر شعراء اور مفکرین کا مطالعہ کم ہو اور اپنے ارد گرد سے ہی حوالے ڈھونڈے، عمومی احمدی حضرات کی طرح جو مرزا طاہر کی شاعری سے از حد متاثر رہتے ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ مجددیت کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ یہ تیاز سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر ایسا کیوں؟ سامعین کرام، اس ضمن میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ ایک ایسا طالب علم جو جنگل میں ضرور پیدا ہوا لیکن ایم اے تک ہمیشہ ہر کلاس میں نہ صرف ایک نمایاں طالب علم رہا بلکہ ایک اسکالرشپ اور پوزیشن ہولڈر بھی رہا ہو۔ میں نے ایم اے انگلش میڈیم میں کیا ہے اور انگلش اور ایم اے کے 10 پیپر ہوتے ہیں اور ہر پیپر میں اگر سینکڑوں نہیں تو 20 کتابیں ضرور پڑھنی پڑتی ہیں۔ خاکسار نے ایم اے بھی امتیازی نمبروں میں پاس کیا ہوا ہے۔ اگر آپ ایسے طالب علم کو یہ تانا دیں، یعنی یہ جو سوال کنندہ صاحب ہیں، کہ یہ تو وہی کر سکتا ہے جس کا دیگر شعراء اور مفکرین کا مطالعہ کم ہو اور اپنے ارد گرد سے ہی حوالے ڈھونڈے، تو پھر میں آپ کے متعلق یہی کہہ سکتا ہوں کہ خرد کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ باقی اس عاجز کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اسی طرح 15ویں صدی ہجری کے سر پر کھڑا کیا ہے جس طرح اس عاجز سے پہلے لوگ کھڑے کیے گئے تھے۔ اور اگر آپ تعصب اور عناد سے پاک ہو کر تقویٰ اور کھلے ذہن کے ساتھ اس عاجز کے دعویٰ پر غور و فکر فرمائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس کی سمجھ آ جائے گی۔ آگے آپ لکھتے ہیں، دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ جناب کے دعویٰ مجددیت کی اصل حیات ترکیبی کچھ سمجھ نہیں پا سکا۔ کیا آپ واضح فرمائیں گے کہ کیا آپ پوری امت مسلمہ کی اصلاح کے واسطے جس طرح کہ حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ تھا ویسے ہی مجدد ہیں اور ایک گلوبل اپروچ رکھتے ہیں؟ تمام بنی نوع یا کم از کم مسلمانوں میں تجدید دین اور اصلاح معاشرہ کی خاطر مجددیت کا دعویٰ فرماتے ہیں؟ میں اس ضمن میں جواباً گزارش کرتا ہوں کہ نمبر 1، سوال کنندہ کو واضح رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ دوسری بات سنیے کہ اس تجدیدی بشارت کی بنیاد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 پر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اس ذکر کو ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تیسری بات سنیے اس سلسلے میں، اس تجدیدی سلسلہ میں مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم 2 وجود معود ہیں، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ جو عربی میں چھوڑتا ہوں اور حوالہ بتا دیتا ہوں، کنز الامال 187/2، جامع صغیر 104/2، بحوالہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 402، کسی پہلے ایڈیشن کا یہ حوالہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک ہو نہیں سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ یہ حدیث ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کا حوالہ ہے مشکاۃ شریف جلد 3 صفحہ 293۔ یہ حضرت جعفر
صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ حوالہ ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو۔ وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرا جماعت ہوگی، ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو کجرا جماعت ہے، لوگ احمدی سمجھ جائیں یہ کون سی کجرا جماعت ہے جس کے شکنجے میں آج تم سب لوگ گرفتار ہو، یہی کجرا جماعت ہے۔ چوتھا جو بات ہے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس عجز سے پہلے بھی سارے مجددین تمام دنیا کے لیے آتے رہے ہیں، سب کی گلوبل اپروچ تھی اور اس عجز کی مخاطب بھی ساری دنیا ہے۔ محمدی مریم کی بعثت کے بعد محمدی سلسلہ دراصل احمدی سلسلہ میں داخل ہو چکا ہے۔ اب یہ عاجز بھی اور آئندہ احمدیت میں ظاہر ہونے والے سارے مجددین بھی تمام دنیا کے لیے آئیں گے، نہ کہ صرف احمدیوں کے لیے۔ اگلا سوال وہ آگے لکھتے ہیں، یا پھر صرف لوکل سطح کا آپ کی جماعت کے اندر ہی کلیم ہے جسے دیگر اقتدار اور مراعات یافتہ طبقہ ماننے سے انکاری ہے؟ اس ضمن میں میری گزارش ہے کہ ہر مرسل کے ساتھ یہی ہوا۔ سب سے پہلے اس پر غریب اور کمزور سمجھے جانے والے ایمان لائے تھے، امیر اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں نے بعد میں ایمان لایا، یا وہ بعد میں ایمان لائے، اور پھر مذہب پر بعد میں ایمان لانے والے یہ لوگ قبضہ کر کے اپنی جگیر بنا کر اس مذہب کو بیٹھ گئے۔ آگے سوال کنندہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے بیت فارم سے بھی جہاں جماعتی عہدہ کا پوچھا گیا ہے اس سے بھی اندرونی معاملہ کا تاثر ملتا ہے، وگرنہ دیگر مسلمان شامل ہوتے وقت کیا عہدہ لکھیں اور اس کالم کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس ضمن میں جواباً عرض کرتا ہوں کہ بیعت کا سلسلہ ایسی حالت میں شروع ہوا کہ اس عاجز کو بیعت فارم کے متعلق زیادہ غور و فکر کا موقع نہ مل سکا، اور پھر بعد ازاں اس عاجز کے کام کی نوعیت بھی کچھ ایسی رہی کہ مجھے اس کام کی طرف توجہ دینے کا موقع نہ مل سکا۔ آپ کے توجہ دلانے سے اب خاکسار نے بیعت فارم کی تصحیح کر دی ہے، توجہ دلانے کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں۔ آگے سوال کنندہ لکھتے ہیں، جناب اگر آپ امت مسلمہ میں تجدید دین کے واسطے دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر گلوبل اپروچ کیوں کر نہیں؟ کیوں کر احمدیوں کے نظامی فرقہ کے بڑوں کی طرح جو منظور چنیوٹی جیسے غیر اہم شخص کو ہر جگہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں جسے عام دنیا جانتی تک نہیں، بالکل ویسے ہی آپ بھی غیر اہم افراد کو اہمیت دے کر مبالغہ کا چیلنج دے رہے ہیں۔ اس سے عام مسلمان آپ کی روحانی قامت کا کیا اندازہ لگائیں؟ میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تنویر شاہ صاحب کے سوالات کے جواب دینے کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا تھا، اس کا پہلا جو خطبہ تھا غالباً 4 جنوری کا تھا 2013 کا، اس میں نے اس سوال کا بہرحال جواب دیا ہوا ہے، لیکن پھر میں یہاں جواباً عرض کرتا ہوں کہ سوال کنندہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خاکسار کا دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح و زماں اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا ہے۔ اس کے علاوہ خاکسار کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمدی مریم کے اس روحانی فرزند کو دنیا علم و حکمت کا ہمیش کے لیے امام بنایا ہے۔ یہ سب لوگ اس بات کو نوٹ رکھیں ذہن میں، اور سوال کنندہ بھی اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میرا یہ دعویٰ بھی ہے، اور پھر یہ بھی واضح رہے کہ میں ایسا بھی مدعی نہیں ہوں کہ دعوے کے بعد میں چھپ کر بیٹھا ہوں اور لوگ مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اپنے دعوی کے ساتھ میدان میں جم کر کھڑا ہوں اور سب کو اپنے مقابلہ کے لیے بلا رہا ہوں۔ میری یہ دعوت آپ کو بھی ہے، سوال کنندہ کو بھی میری یہ دعوت ہے، بے بنیاد سوالات داغنے کی بجائے میدان میں تشریف لائیں۔ جماعت احمدیہ قادیان کے آگے میرا یہ دعویٰ عرصہ 20 سال سے موجود ہے۔ جماعت احمدیہ لاہور اور کل دنیا کے آگے میرا یہ دعویٰ عرصہ 10 سال سے موجود ہے۔ خاکسار نے نہ صرف خلیفہ ثانی صاحب کے دعویٰ کو قرآن کریم
اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے مبشر الہامات کی روشنی میں قطعی طور پر غلط اور جھوٹا ثابت کر دیا ہے، بلکہ اپنی سچائی کی علمی، الہامی اور قطعی دلیل جو ورچو اس گاڈ کے الہی نظریہ پر مشتمل ہے، خاص و عام کے آگے بھی یہ دلیل میں پیش کر چکا ہوں۔ یہ دلیل الہی نظریہ بھی ہے، اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ بھی ہے اور النظریات بھی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس عاجز کی روحانی قامت کا اندازہ لگانے میں کوئی دشواری ہو، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک سیدھے سادے اور متقی مسلمان کو اس عاجز کی روحانی قد و قامت کا اندازہ لگانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ پر افسوس ہے کہ ایک اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ پیش کرنے والے مدعی کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی اپروچ لوکل یا جماعت احمدیہ قادیان تک محدود ہے۔ تنویر شاہ صاحب خاکسار نے حضرت مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی پیش گوئی اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے کے مطابق اپنوں اور غیروں سب کا منہ بند کر دیا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر آپ کو اس عاجز کی سوچ اور دعویٰ لوکل سطح کا نظر آ رہا ہے تو پھر میں سوائے اس کے اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ جھوٹ کہتے ہیں اور بے کھٹکے کہہ کے سچ کون دار پہ لٹکے۔ آگے آپ لکھتے ہیں، کیا دیگر ممالک کے فہم و فراست رکھنے والے لوگ منظور چنیوٹی، سلطانی یا منیر سے واقف ہیں؟ سوائے اس کے کہ آپ ہی انہیں اہمیت دیں، وہی نظامی فرقہ کی سال ہا سال کی تربیت سے جلا پا کر ان کو مقابلہ کی دعوت، جبکہ دوسری جانب ایک عالمگیر افضل الرسول سے تعلق اور امام مہدی الزمان کی غلامی کا تاج سر پر رکھنے کا دعویٰ اور سوچ یکسر مقامی اور خاص طبقہ فکر کے گرد ہی گھومیں۔ سمجھ سے باہر ہو رہی ہے بات۔ میں جناب تنویر شاہ کے اس اعتراض کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ خاکسار نے خلیفۃ المسیح کے علاوہ پہلے کسی کو نہ مناظرہ کا اور نہ ہی مبالغہ کا چیلنج دیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اپنی تصحیح کریں، میری مضامین اور میری تقاریر سنیں، درست بات کریں۔ لوگوں نے اس عاجز کو مبالغہ کے اور مناظرہ کے چیلنج پہلے دیے ہیں۔ میں نے انہیں سمجھایا اور کوشش کی کہ یہ لوگ مبالغہ سے باز آ جائیں۔ بعد ازاں ایسے لوگوں پر اتمام حجت کے بعد پھر میں نے ان کے مبالغوں کے چیلنج کو قبول کیا ہے۔ ہر مسئلے کے وقت میں ایسے غلطی خوردہ لوگ بھی تھوڑے بہت مشہور ہو جایا کرتے ہیں، یہ کوئی فکر والی بات نہیں، لیکن چونکہ ایسے لوگ غلطی خوردہ ہوتے ہیں لہذا وقت کے ساتھ ساتھ وہ گمنامی کے گپ اندھیروں میں ڈوب جاتے ہیں۔ صادق کی روشنی شخص جہت میں پھیلتی جاتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کی صداقت پر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے۔ خاکسار ایک بار پھر ببانگ دہل اعلان کرتا ہے کہ یہ عجز اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزمان اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کے دعاوی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا روحانی فرزند ہے، اس کا مدعی ہے۔ اگر اس ضمن میں کوئی آزمائش کرنا چاہے تو خالی بے بنیاد اور تعصب پر مبنی الزامات لگانے کی بجائے خاکسار کے مقابلہ کے لیے میدان میں اترے، تو پھر اسے علم ہو جائے گا کہ میری سوچ مقامی اور خاص طبقہ کے گرد گھومنے والی ہے یا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ بھی دے اور ہدایت بھی دے۔ مجھے امید ہے اب تنویر شاہ صاحب کا ان کے سوالوں کے سلسلے میں شکوہ دور ہو گیا ہوگا اور انہیں ان کے سوالوں کے جوابات مل گئے ہوں گے۔ اب آخر میں خاکسار لوگوں کے ایک عمومی اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ کہ ایک طرف آپ خلیفہ رابع صاحب کو جھوٹا کہتے ہیں اور دوسری طرف ان کو اپنا مصدق بھی قرار دے رہے ہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک جھوٹے خلیفے کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا مصدق بنا دیا ہو؟ یہ ایک عمومی سوال ہے، لوگوں کے ذہن میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کا انہیں جواب ملنا چاہیے۔ اس سوال کے جواب کے سلسلے میں میں آپ سب کے آگے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں
کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے رسالہ الوصیت میں اپنے بعد جاری ہونے والے 2 سلسلوں کی نشاندہی فرمائی ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک انتخابی سلسلہ تھا اور دوسرا روح القدس پا کر کھڑے ہونے والوں کا۔ دوسری بات ذہن میں رکھیں کہ انتخابی سلسلہ نے بہت جلدی گمراہ ہو جانا تھا، اور یہ گمراہی 1954 سے شروع ہوئی، اور اب یہ انتخابی سلسلہ مکمل طور پر بلائے دمشق میں بدل چکا ہے۔ ماؤد ذکی غلام نے رشد و ہدایت سے آری اسی انتخابی خلافتی سلسلے میں کسی خلیفہ کے وقت میں روح القدس پا کر کھڑا ہونا تھا۔ تیسری بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 115 پر لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہی حال انبیاء کی اجتہادی غلطی کا ہے کہ روح القدس تو کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، مگر بعض اوقات خدا تعالیٰ بعض مثالے کے لیے انبیاء کے فہم و ادراک کو اپنے قبضہ میں لے لیتا ہے، تب کوئی قول یا فعل سہو یا غلطی کی شکل پر ان سے صادر ہوتا ہے، اور وہ حکمت جو ارادہ کی گئی ہے ظاہر ہو جاتی ہے۔ خاکسار حضور علیہ السلام کے مذکورہ بالا الفاظ کی روشنی میں سامعین کو بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اولاد اور بعض دیگر دنیا پرست احمدیوں کی آزمائش کرنے کے لیے اپنے برگزیدہ بندے کے فہم و ادراک کو اپنے قبضہ میں لے کر آپ سے بطور خاص 2 اجتہادی غلطیاں کروائیں۔ نمبر 1، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو شائع کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے ساتھ آپ سے بریکٹ میں لڑکا لکھوا دیا۔ نمبر 2، دوسری اجتہادی غلطی سنیے، رسالہ الوصیت لکھتے وقت اللہ تعالیٰ نے دائمی قدرت ثانیہ کے ذکر میں اپنے برگزیدہ بندے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھوا دیا۔ خاکسار اس وقت ان دونوں اجتہادی غلطیوں کی تفصیل میں نہیں جائے گا، کیونکہ میں نے ان کا اپنے بعض مضامین اور خطبات میں پہلے ہی ذکر کیا ہوا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ اس خطبہ جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان اجتہادی غلطیوں کے متعلق آپ لوگوں کو بتا سکوں۔ سامعین کرام، حضور علیہ السلام کی جسمانی اولاد اور بعض دیگر احمدیوں نے 1914 سے لے کر آج تک جماعت احمدیہ میں جتنی بھی برائیاں اور خرابیاں پیدا کی ہیں، ان کی بنیاد حضور علیہ السلام کی یہی 2 اجتہادی غلطیاں ہیں۔ وہ قادر خدا جس نے اپنے برگزیدہ بندے کے فہم و ادراک کو اپنے قبضہ میں لے کر اور آپ علیہ السلام سے اجتہادی غلطیاں کروا کر اپنی کسی مخفی غرض غیب کی تکمیل کی تھی، اب اپنے برگزیدہ بندے کی اجتہادی غلطیوں کی وجہ سے اس کی جماعت کے گمراہ ہو جانے کے بعد کیا وہ قادر خدا طاقت نہیں رکھتا کہ جماعت احمدیہ کو اس گمراہی سے باہر نکالنے کے لیے انہی اجتہادی غلطیوں کی بنا پر گمراہ ہونے والے خلیفوں میں سے کسی خلیفہ کے فہم و ادراک کو اپنے قبضہ میں لے کر اس کے منہ سے بعض ایسے اشعار نکلوا دے جن سے آنے والے مئو ذکی غلام مسیح الزماں کی سچائی بھی ثابت ہو جائے اور افراد جماعت بھی ہدایت پا جائیں؟ یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ مذکورہ سوال پوچھنے والوں سے خاکسار جواب میں عرض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا ہے۔ اب جب میں قادیانی انتخابی خلیفوں کو گمراہ کہتا ہوں تو یہ بات بالکل سچ ہے، اور میں قادیانی جماعت کے خلیفوں اور علماء کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ میری اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھنا اور گواہ رہنا کہ یہ لوگ میری بات کو قیامت تک غلط نہیں ثابت کر سکتے۔ اسی طرح جب میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ رابع صاحب کے منہ سے اس عاجز کی تصدیق کروائی ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ بات بھی بالکل سچ ہے، اور میں قادیانی خلیفوں اور علماء کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ میرے اس بیان کو غلط ثابت کر کے دکھائیں۔ اے افراد جماعت، یاد رکھنا اور گواہ رہنا کہ یہ لوگ اس حقیقت کو قیامت تک جھٹلا نہیں سکتے۔ تنویر شاہد صاحب کے سوالوں کے جواب دینے کے بعد اب خاکسار کا اگلا خطبہ جمعہ انشاءاللہ تعالی حضور السلام کی ایک پیش گوئی
اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے کہ سلسلہ میں ایک غلط فہمی کے ازالہ پر مبنی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلاتے ہوئے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔